روز عاشور عمر بن سعد کے حکم پر امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو خولی بن یزید اور حمید بن مسلم ازدی کے ذریعے ابن زیاد کے پاس روانہ کیا گیا، اور اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ دوسرے شہدائے کربلا کے سروں کو ان کے دمکتے بدنوں سے جدا کیا جائے۔ ان سروں کو شمر بن ذوالجوشن، قیس بن اشد اور عمرو بن حجاج کی سربراہی میں ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا۔ وہ ان سروں کو لے کے کوفہ روانہ ہوئے۔ عمر بن سعد خود 11 محرم ظہر کے بعد تک کربلا میں رہا، اور وہ ظہر کے بعد امام حسین علیہ السلام اور دوسرے شہداء کے پسماندگان کے ہمراہ کربلا سے کوفہ روانہ ہوا۔ عمر بن سعد کے حکم پر علی کی بیٹیوں کو ننگے سر بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا گیا، اور مستورات کو دشمنوں کے سامنے کھلے ہوئے چہروں کے ساتھ لے جایا گیا، اور وہ بیبیاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اور امانت تھیں۔ ان رسول زادیوں کو ترک و روم کے قیدیوں کی طرح سخت مصائب و آلام کی حالت میں قیدی بنایا گیا۔ عرب شاعر نے آل اطہار کے ساتھ کیا خوب معجز کا ثبوت دیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ایک طرف تو یہ لوگ بنی ہاشم میں سے مابعوث رسول اعظم پر درود بھیجتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کی اولاد کے ساتھ جدال اور قتال کرتے ہیں اور انہیں قتل کرتے ہیں۔ یہ تعجب خیز موضوع ہے۔ ایک اور جگہ شاعر کہتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: امت محمد میں سے جنہوں نے حسین کو بے جرم و بے خطا قتل کیا، کیا وہ حسین کے نانا بزرگوار سے روز قیامت شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ شہدائے کربلا کے سروں کی تعداد کسی جگہ 72 بتائی جاتی ہے اور کسی جگہ پہ 78 بتائی جاتی ہے، اور عرب کے وہ قبائل جو کربلا میں موجود تھے، انہوں نے ابن زیاد اور یزید بن معاویہ کی خوشنودی کی خاطر ان سروں کو آپس میں تقسیم کر لیا، اور وہ تقسیم کچھ اس طرح سے تھی: قبیلہ کندہ نے 13 سر اٹھائے، جن کا سربراہ قیس ابن اشد تھا۔ قبیلہ حوازن نے 12 سر اٹھائے، اور اس کا رئیس شمر ملعون تھا۔ قبیلہ تمیم نے 17 سر اٹھائے۔ قبیلہ بنو اسد نے 12 سر اٹھائے۔ قبیلہ مزج نے 7 سر اٹھائے، اور دوسرے قبیلوں نے 13 سر اٹھائے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب عمر بن سعد کربلا سے چلا تو قبیلہ بنی اسد کے کچھ لوگ قتل گاہ میں آئے، اور انہوں نے شہدائے کربلا کے پاک و اطہار پیکروں پر جو خاک و خون میں غلطاں تھے نماز جنازہ ادا کی، اور پھر ان کے مقام قتل پر ان کو دفن کر دیا۔ جب عمر بن سعد اسیران کربلا اور علی کی بیٹیوں کے ہمراہ کوفہ کے نزدیک پہنچا، اور آل محمد کا یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ کے دروازہ پر پہنچا، تو وہاں پر اہل کوفہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کوفہ کی عورتیں اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر اسیران کا تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان عورتوں میں سے ایک نے اسیران آل نبی سے سوال کیا کہ تم کس قبیلہ کے قیدی ہو؟ تو ان کے جواب میں بتایا گیا کہ ہم اسیران آل محمد ہیں۔ جب اس عورت کو پتہ چلا تو وہ چلائی کہ یہ قافلہ تو آل محمد کا ہے، جن پر ہم درود بھیجتے ہیں، جن کا دین ہم فالو کرتے ہیں۔ تو وہ جلدی سے چھت سے نیچے اتری اور اپنے گھر سے چادریں، لباس اور کچھ پیرہن لے کر مستورات عصمت و طہارت کے پاس آئی۔ بیویوں نے چادروں کو اوڑھ لیا اور اپنے سر کا پردہ بنا لیا۔ یہاں پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خطبہ دیتی ہیں: جب اہل کوفہ کی کربلا کے شہداء کے برسیدہ سروں پر نظر پڑی اور آل محمد کے لیے لٹے ہوئے قافلے میں چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں اور اسیران آل اطہار کو مظلومی و بے کسی کی حالت میں دیکھا تو وہ زار و قطار ہونے لگے۔ ہر طرف گریہ و ماتم کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ تب بیمار کربلا سید سجاد علیہ السلام نے رخ انور ان کی طرف کیا اور فرمایا: کیا تم ہم پر گریہ کر رہے ہو اور نوحہ کنا ہو؟ تو پھر ہمیں قتل کس نے کیا؟ بشیر بن حزیم اسدی کہتا ہے، یہ حضرت امام سجاد کا صحابی تھا، کہ میں نے زینب بنت علی علیہ السلام کا خطبہ سنا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: خدا کی قسم میں نے زینب بنت علی کی طرح کوئی سخون خاتون نہیں دیکھی
بنت علی نے علی کے لہجے میں خطاب کیا۔ انہوں نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ ان کے ایک اشارے سے لوگ خاموش ہو گئے اور ان کے سانس ان کے سینوں میں رک گئے۔ اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئیں۔ جب سارے ماحول پر سناٹا چھا گیا تو اس کے بعد عالمہ غیر معلمہ نے فصیحانہ خطبہ ارشاد فرمایا، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: حمد و ثنا ہو اللہ کے لیے اور درود و سلام میرے بزرگوار محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک اور نیک اہل بیت پر۔ اے کوفے والو، غدار اور فریب کے پجاریوں، رو رہے ہو، تمہارے یہ آنسو کبھی نہ رکے، ہمیشہ فریاد کرتے رہو۔ مکاری کے پتلو، تم تو اس عورت کی طرح ہو جو محنت سے اونٹ کاٹتی ہے اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ قسمیں کھا کر پلٹنے والوں، کذب و غرور کے مجسموں، باندیوں کی طرح خوشامد اور دشمنوں کی طرح عیب جوئی کرتے ہو۔ اے ظالموں، تم گھورے پر اگی ہوئی ہریالی اور جھوٹی معلم کاری کی طرح بے قیمت ہو۔ کس بری طرح تم نے اپنی عاقبت خراب کی ہے۔ اے غضب الہی کے لیے آمادہ ہونے والوں، تم ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہو گے۔ کیوں ستم کرو، آنسوؤں سے منہ دھو رہے ہو؟ بتاؤ مجھے، رو، تم رونے کے مستحق ہو، ہنسنے سے زیادہ رو۔ تم نے اپنے دامن پر وہ دھبا لگایا ہے جو دھونے سے صدیوں پاک نہ ہوگا۔ اے کوفہ والو، اتنا غضب کے خاتم النبیین کے بیٹے اور نوجوان جنت کے سردار کو قتل کر ڈالا۔ اے بے غیرتو، تم نے اسے خاک و خون میں غلطان کیا جو تمہارے لیے عظمت و رفعت کا نشان تھا اور منارہ ہدایت تھا۔ تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، بری طرح تم لوگ رحمت الہی سے دور ہوئے ہو۔ تمہاری عبث کوشش بے سود ہے۔ اے ذلت و خواری کے خریداروں، تم عذاب الہی میں ضرور گرفتار ہوگے۔ وائے ہو تم پر، حق فروشو، تم نے اپنے رسول کے کلیجے کو چھلنی کیا اور ان کے حرم کو بے پردہ و بے کنہ کیا۔ کتنے اچھے اور سچے لوگوں کا خون بہایا اور کن کن طریقوں سے سرکارے دو جہاں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو ضائع کیا۔ اے کوفیو، تم نے وہ کام کیا ہے جس کے سبب کچھ دور نہیں کہ آسمان پھٹ پڑے یا یہ زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تمہاری برائیاں آفاق گیر ہیں، تمہاری بدعمالی نے پوری دنیا کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سنو، تم حیران ہو کہ اس واقعے نے آسمان سے خون برسایا۔ ٹھہرو، سنو میری بات، عذاب آخرت اس سے زیادہ تمہیں رسوا کرے گا، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک تمہارا کوئی حامی اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ہاں، یقین مانو، یہ مہلت کے لیے لمحے تمہارے بوجھ کو ہلکا نہیں کر سکتے۔ وقت قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ انتقام کی گھڑیوں کو قریب سمجھو اور داور محشر گناہگاروں کی گھات میں ہے۔ اے کوفیو، تم اس وقت کیا جواب دو گے جب پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تم سے کہیں گے کہ تم آخری امت ہو، تم نے میری اولاد، میرے اہل بیت، میری حرمت اور میرے ناموس کے ساتھ کیا کیا؟ میرے گھرانے کی کچھ ہستیوں کو اسیر بنایا اور بعد کو قتل کر ڈالا۔ کیوں؟ میرے احسانات رشد و ہدایت کی یہی جزا تھی، یہی صلہ تھا کہ میرے بعد میرے عزیزوں، میری آل اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ اے اہل کوفہ والو، اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارا بھی وہی حشر نہ ہو جو شداد اور اس کی امت کا ہوا تھا۔ راوی کا کہنا ہے کہ میں نے اہل کوفہ کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبہ کے دوران دیکھا کہ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر طرف سے آہوزاری کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، لوگ حیرت زدہ کھڑے تھے اور وہ پریشانی کے عالم میں اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہے تھے۔ میں نے اپنے پاس ایک پیر مرد کو دیکھا کہ وہ قیدیوں کی مظلومیوں بے کسی پر اس قدر گریاں گنا ہوا، اس کی داڑھی آنسو سے تر ہو چکی تھی اور وہ خاندان نبوت سے روتی آنکھوں اور زخمی کلیجہ کے ساتھ کچھ اس طرح سے صدا بلند کر رہا تھا: میرے ماں باپ قربان ہوں آپ پر،
کہ آپ کے بزرگ دنیا کے بہترین بزرگ تھے، آپ کے جوان دنیا کے عظیم ترین خوبرو جوان ہیں، اور تمہاری عورتیں اس دنیا میں سب سے افضل ہیں اور پاک ہیں، اور پھر تمہاری نسل پاک کائنات کی ہر نسل سے بہتر ہے۔ تم کبھی ذلیل و خوار نہ ہوگے اور نہ ہی شکست کھاؤ گے۔ سلام ہو بیمار کربلا پر، سلام ہو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے، جنہوں نے اتنے مشکل وقت میں چٹان کی طرح کھڑے ہو کر بتایا کہ میں علی کی بیٹی ہوں۔ سلام ہو ان تمام شہداء پر جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی اسلام کو بچانے کے لیے۔ سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، سلام ہو امام آپ کے بچوں پر، سلام ہو آپ کے بیٹے بیمار کربلا پر، سلام ہو آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔